ہم ہیں ان باتوں کے کرنے کا سبب۔ اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو کہو قرآن پہنچاؤ، محمد کا فرمان آگے پہنچاؤ۔ میرے صحابہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم نے یہ فرض ادا نہ کیا، اگر تم نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی، کل قیامت کو مجرم بن کے اللہ کے دربار میں جاؤ۔ صحابہ نے اس انداز سے یہ ذمہ داری بنائی، اس انداز سے اس فرض کو پورا کیا کہ کوئی چیز محمد الرسول اللہ کے منہ سے نکلنے والی ایسی نہیں جو پیچھے رہ گئی ہو۔ صحابہ نے ہم تک پہنچا دی۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے بطور امتی کہ ہم قرآن پڑھیں، رسول کا فرمان پڑھیں، سنیں اور اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پہ انسان دو ہاتھوں سے مال اکٹھا کرے گا۔ دو ہاتھوں سے نہیں ہم کر رہے، ہاتھوں سے بھی اور پیروں سے بھی ہم مال اکٹھا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مال و دولت اکٹھا کریں گے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ لا یبالی المرء، انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا، انسان اس طرف توجہ نہیں دے گا کہ ما خذا ام من حلال ام من الحرام۔ کمانے والا کماتا ہے، دولت اکٹھی کرنے والا دولت اکٹھا کرتا ہے، دن رات مصروف رہتا ہے، لیکن کبھی اس کے دل و دماغ میں آئے گا ہی نہیں یہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے۔ دیکھ لیں، آنکھیں کھولیں، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، جو کہنا وہ دینا نہ، چائے کی پتی کے بجائے پھک کھلانی لوگوں کو، مرچوں کی بجائے پھک کھلانی لوگوں کو، اور صاف سیدھی بات، نمک اب وہ بھی صحیح نہیں مل سکتا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی بات ہم چاہیں کوئی چیز خالص مل جائے تو ناممکن ہے، الا ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہنے کو دل نہیں چاہتا، محض اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، الا ماشاء اللہ پیاتے، وگرنہ حالات وہ نہیں ہیں۔ ہر آدمی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے لوٹتا ہے، کھا رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا حرام تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور حلال تمہاری عاقبت کی کامیابی کی بنیاد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ کہتے ہیں حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، یہ صرف مومنوں کو نہیں کہا کہ مومنو ایسے کھاؤ، ایسے پیو، ایسے پہنو، یوں کرو، ایسے کرو ویسے کرو، نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن کو اللہ نے نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ غور فرمائے، ہر بات نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی غور طلب ہے۔ اگر بد نصیبی ہی شامل حال رہی تو دوسری بات ہے، وگرنہ ذرا حدیث کی طرف دیکھا جائے، قرآن کی طرف دیکھا جائے تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حرام انسان کی تباہی کی بنیاد بنتا ہے۔ حرام سے صرف اللہ نے مومنوں کو نہیں روکا، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے رسولوں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے محبوب اور انتہا کے مقرب لوگوں، حلال کھاؤ،
عمل اچھے کرو. ابتدا میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا اور شرم یہ ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حیا اور شرم یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں دے دو. آنکھ, ناک, زبان, جسم, چھوڑو ان زینتوں کو, یعنی یہ زینت اکٹھا کرنے کے لیے حرام کو چھوڑو. ارشاد فرمایا وہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے. من فعل ذالکا, جس نے یہ کیا اس نے دراصل اللہ سے حیا اور اللہ سے شرم کی ہے. نتیجہ نکالے اگر اس حدیث کا تو پھر بنے گا کیا, نکلے گا کیا؟ شرم و حیا وہ کرتا ہے اللہ سے جو یہ کرتا ہے, اور جو یہ نہیں کرتا پھنس جائیں گے قیامت کو. موت کا پتہ نہیں ہے, پوچھ کے نہیں آتی, دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آتی. ضروری نہیں ہے کہ 60 سال کے, 70 سال کے, 80 سال کے بوڑھے کی آئے. ہو سکتا ہے اس 80 سال کے بوڑھے کے 50, 30, 40 سالہ بیٹے کی آ جائے. کو پوچھ کے آنی ہے. غور کرنے کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا ہے آخرت کی کامیابی کا سبب, اور جس کی رہنمائی کی ہے اگر ہم اعراض کریں گے تو جہنم کا سبب بن جائے گا. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. انبیاء کو کہا, رسول اللہ کو کہا. وہ کیا انبیاء رسول اللہ حرام کھا سکتے ہیں؟ تصور بھی نہیں ہے. جو تصور رکھتا ہے تو نبی یا رسول حرام کھاتا ہے وہ مومن نہیں ہے کسی نبی کے متعلق. لیکن مولا کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسولوں کو آواز دی, یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. جو تمہیں دیا ہے وہ حلال کھاؤ. اللہ کے نبی نے یہ بیان کر کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر کرتا ہے کعبۃ اللہ کو آنے کو, اللہ کے گھر آنے کو. پیدل سواری پاس نہیں ہے, چلتا ہے, چلتا چلتا ہلکان ہو گیا, چور ہو گیا, سانس لیتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کعبۃ اللہ پہنچ جاتا ہے. اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے. مانگنے والا کوئی واقعی مانگنے والا ہو تو وہ نہ دینے والوں کے ہاتھوں سے بھی نکال لیتا ہے. یہاں بعض آتے ہیں اپیل کرنے والے, عام طور پہ لوگ کسی کو نہیں دیتے, لیکن وہ ایسی باتیں کرتے ہیں بنا کے, سونے کی بنا کے, کہ ہر آدمی کا جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے. یہ ملکہ ہوتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کو بھی کہا, مومنوں کو بھی کہا. لوگوں کی توجہ ہوئی, صحابہ کے کان کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا ایک آدمی چلتا ہے دور دراز سے, چلتے چلتے تھک جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بال گردالود ہوتے ہیں, مٹی پڑی ہوتی ہے بالوں میں, کپڑے گندے ہو جاتے ہیں مٹی سے. آ کے کعبہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا ربی, اور اس کے دل میں درد ہے, زبان سے ہوک نکلتی ہے, دل پریشان ہے, دماغ اجڑا ہوا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, یا ربے یا ربے یا ربے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانى یستجاب لک. اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا گوشت حرام سے مرا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی دعا قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی کے یہ فرامین
قرآن کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے، سوچنے کی بات ہے، نظر ڈالنی ہے اپنے ماضی کی طرف، اپنے حال کی طرف، اپنے مستقبل کی طرف۔ اللہ کے بندو، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، وہاں جانا ہے جہاں سے کہیں نہیں جانا، یا باغ و بہار جنت کی صورت میں، یا دہتی آگ کی صورت میں جہنم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ تو بد نصیب ہے نا، تو کیا دولت مند آدمی خوش نصیب نہیں ہے؟ بڑے خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا کھرا تاجر، سچ بولنے والا، حلال کمانے والا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ مطالبہ رسول کا کیا ہے؟ کہ مومنو، حرام نہ کھاؤ، حرام کھانے والے کو میں پسند نہیں کرتا، اور حرام کھانے والے کو میں نے